السلام علیکم ورحمۃ اللہ سردار تنویر الیاس صاحب، یہ میں صرف کشمیر کمیونٹی امریکہ سے آپ کے لیے اسپیشلی ایک تو ہم بہت مبارکباد دیتے ہیں۔ میرا نام عاشق حسین ہے۔ آپ سے تو شاید اب کافی عرصے پہلے ایک بار جو سینچوری سے ملاقات ہوئی تھی، میں ایک بار گیا تھا لیکن وہ شاید آپ کو یاد نہ ہو۔ دوسرا اثر یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے جو اس سچویشن میں جو بلدیاتی انتخابات کرائیں اور جس قدر آپ نے جو ہے نا مخالفت اور پرابلم فیس کیے ہیں، وہ ظاہر مقصود صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ کس سچویشن نے آپ نے ایک سکسیسفلی جو ہے نا وہ کنڈکٹ کروائیں۔ تو پوری جو اوورسیز کشمیر کمیونٹی امریکہ، کینیڈا اور سب کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ دوسرا سر یہ ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ ہی ہماری کشمیر جو اسپیشلی اوورسیز کمیونٹی کی آخری امید ہیں، کیونکہ آپ نے بھی اندازہ کر لیا ہوگا کہ وہاں کی جو بیوروکریسی اور سیاست کا جو ہے نا وہ کیا حال ہے، اور یہ جو 75 ایئر سے جو لوگ وہاں پہ رہے ہیں، وہ خواہ بیوروکریسی میں ہوں یا سیاست میں ہوں، تو انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے وہ آپ کو تو ایز اے پرائم منسٹر جو ہے نا بہت ہی ڈیپلی پتہ چل گیا ہوگا۔ تو میں آپ کے ساتھ، کیونکہ جو 2-3 سبجیکٹ ہیں بہت ضروری ہیں، میں بھی ڈیپلی جو میں نے، کیونکہ آپ کو میں شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے بھی سی ایم ایچ جو راولہ کوٹ کے لیے کہا گیا کہ بھئی وہ جو نان میڈیکل بجٹ کے لیے ہمیں کچھ بلب لگانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، تو مجھے اپروچ کیا گیا، تو میں نے ایک پلان ان کو دیا ہے کہ بھئی آپ کو میں 5 کروڑ کی جو اس کی جنریٹ کر کے دوں گا ریونیو، اور اس میں جو انٹرنیشنل جیسے جو کوزین ہے KFC، اور اس کے بعد جو دوسرے جتنے بھی آؤٹلیٹ ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم نے کوشش کی ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ وہاں پہ یہ کریں، لیکن انفارچونیٹلی سر یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ فوج بیٹھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا کام کرنے نہیں دیا جاتا ہے، اور میں نے بہت کوشش کی ہے۔ ویسے جب میں گیا ہوں تو وہ جو تھوڑا سا پروجیکٹ میں نے شروع کیا، تو اس کا جو بجٹ تھا جب گورنمنٹ کو مل رہے تھے جو 3 لاکھ، تو میں نے گورنمنٹ کے خزانے میں وہ جو ہے نا وہ 60 لاکھ کا، اور ابھی تک ان کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے ریونیو میں 60 سے 70 لاکھ آ رہے ہیں، اور میرا پروگرام یہ تھا کہ 5 کروڑ تک اس کو لیا جائے، تاکہ یہ جو نان میڈیکل اخراجات ہیں جو سی ایم ایچ کے اور وہاں پہ جیسے لوگوں کو مسائل ہیں، تو یہ مسئلے نہ ہوں۔ تو اس کو جو ہے نا میں نے کوشش کی ہے، لیکن وہاں آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشلی جو فوج کام کر رہی ہے، یا جو بریگیڈیئر لیول کا بندہ ہوتا ہے، یا سیکٹری جو میجر جنرل ہوتا ہے جو اسلام مظفر آباد میں بیٹھتا ہے، لیکن اس کو بھی کام نہیں کرنے بھی دیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، شاید آپ جانتے ہو چیف جسٹس جو پرانے ہیں شاد صاحب، تو ان سے میں ملاقات کرتا رہتا ہوں، میں جاتا رہتا ہوں، وہ ان کا فیس 5 بیریا ٹاؤن میں پنڈی میں ان کے گھر میں ہیں، تو ہم لوگ، انہوں نے مجھے قصہ سنایا کہ جب یہ دبئی والوں نے بنایا ہے، تو وہ دبئی والے نے جو ہے نا وہ جو کوشش کی ہے کہ بھئی فیز 2 بنائیں، انہوں نے مسجد گرائی، اور فیز 2 جو ہے نا وہ اس کی جگہ انہوں نے پیسے لے کر جو ہے نا وہ، اور اسلام آباد میں انہوں نے کہتے ہیں کہ جگہ بھی لی ہے، تو اس کی بھی دیکھیں کہ کوئی فیز 2 نہیں بنا جس میں وہ ریزیڈینشیل تھا، اور جو جتنی نان میڈیکل سروسز تھی، رہائش تھی، اچھا جو ہے نا وہ سارے جتنے بھی اس کو چلانے کے لیے اخراجات چاہیے تھے، تو انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا دبئی والوں میں نے، لیکن ان کو جو ہے نا نہیں کرنے دیا، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ پیسہ کہاں گیا۔ اب جو دوسرا سبجیکٹ آتا ہے سر کہ وہ یہ ہے کہ میں تو یہاں وہاں پہ جب بالکل سمجھیں کہ کام نہیں کرنے دیا تو میں پیچھے ہٹ گیا تھا، لیکن ابھی بھی جو میری ایک ایگزامپل ہے کہ میں نے 3 لاکھ سے گورنمنٹ کو ابھی جو ہے نا 70 لاکھ،
تو اسی طرح بہت سے ریونیو جنریٹ کیے جا سکتے ہیں، گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر اگر اس میں جیسے یہ ادارے ہیں اس میں انویسٹ کرے تو بہت سے زیادہ ہے جو آزاد کشمیر کو جو ریونیو کا ایشو ہے تو وہ حل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل میں نے کریٹ کی ہے۔ دوسرا میں نے ایک وہاں پہ جو ایسٹرن بائی پاس ہے، اسی لیے میں نے تھوڑی سی ہم نے تقریباً کوئی 10 ملین سے اوپر انویسٹ بھی کیا ایک بہت اچھا جو ہے نا ایک جو انٹرنیشنل لیول کا میں چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہاسٹل اور گیسٹ ہاؤس اس میں ڈاکٹر اور اعلیٰ جو ہماری لڑکیاں، آپ کو پتہ ہے کچھ کوٹا ہوتا ہے پاکستان کا بھی، تو وہ ادھر سے جاتے ہیں پاکستان سے لوگ، تو وہاں پہ کوئی اچھی رہائش ہاسٹل ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے یہ بھی کوشش کیا، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ 15 سال سے ایک منصوبہ ایسٹرن بائی پاس کا جو چائنا نے 2008 میں پیسہ ہر چیز منظور ہوئی، اس کا نسپاک نے ڈیزائن بنایا، اور وہ منصوبہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا شروع کیا انہوں نے، اور وہ پیسے جو ہے نا کہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں، تو وہ ادھر بڑی یعنی یہ ہے کہ وہ پیسے ہی غائب ہو گئے۔ پھر جو راولہ کوٹ کا ماسٹر پلان نسپاک نے بنایا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ راولہ کوٹ ڈویژن ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد سے 2 گھنٹے کا تقریباً اب سفر ہو گیا ہے، یہ پتن کی روڈ ہو جائے تو اور زیادہ ہے، اور ٹورسٹ کا کہ ہب ہے، اور اگر کشمیر کو آپ کمپیئر کریں تو راولہ کوٹ سب سے خوبصورت جگہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ سر اس کو بالکل کچھ بننے نہیں دیا، وہ ماسٹر پلان جو 22 منصوبہ جات تھے چائنا کی اس میں بننے تھے، ایک منصوبہ بھی جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا ہے۔ وہ سیوریج اور پانی کا اور اس کا جو ماسٹر پلان کے مطابق وہ آپ اگر انویسٹیگیشن کروائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا مافیا ہے کہ جنہوں نے پیسہ بھی جو زلزلے کے بعد جتنا لگا ہے وہ نہیں لگنے دیا، اور پورے اگر آپ اس کو اندازہ کریں کہ زلزلے کے بعد جو پیسہ آیا تھا اس کی اگر آپ انویسٹیگیشن کرائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی پیسہ اور کوئی بھی منصوبہ جو ڈائریکٹ پیسہ آیا اس کے مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ تو ایک یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف دیکھیں کہ یہ پونچھ کا جو ڈویژن ہیڈ کوارٹر ہے اس کا جو کوئی بھی منصوبہ آج تک مکمل نہیں ہوا، لیکن میرا جو کنسرن ہے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ جو ایسٹرن بائی پاس، کیونکہ اس میں ہم نے انویسٹ کیا ہے، ہم نے زمین بھی ہے، ہم چاہ رہے تھے کہ جو اور گیسٹ ہاؤس بنائیں، اور ایک ٹورسٹ کی ایک بہت اچھی ڈیسٹینیشن ہے، اور ٹریفک کا اتنا ہجوم ہے کہ آپ جو اگر آپ پوچھ لیں کہ سر وہاں سے جب دن کو اسکول کے ٹائم ہوتے ہیں تو نہ گاڑی کی پارکنگ ہے، نہ آپ جانے کا راستہ ہے، ایک ہی روڈ ہے، اور اس میں ایسٹرن بائی پاس چاروں طرف سے، وہ روڈ بھی جو ہے نا 40 فٹ کے مطابق بننی تھی وہ بھی نہیں بنی ہے۔ اور جو ہمارا منصوبہ تھا میں نے دوبارہ کوشش کر کے میر اکبر صاحب جو ابھی آپ کے وزیر ہیں ان سے کہا کرتا ہوں، تھوڑا سا ہم نے دوبارہ جو ہے نا اس کا بجٹ منظور کرایا تھا 2020 میں، لیکن ابھی تک ٹھیکیدار جو ہے نا وہ ایک اینٹ ایک پتھر لگا کر وہ جو ہے نا وہ جو انتظامیہ ملی ہوئی ہے وہ اس منصوبے کا ابھی تک جو ہے نا اس کا بجٹ بھی ہے لیکن نہیں کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ پلیز اس کو پرائرٹی بیس پر کہ ایسٹرن بائی پاس کا چلو ہم تو انویسٹ کیا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ جو ٹریفک اور یہ ماسٹر پلان ہے اس میں سب سے اہم منصوبہ تھا، اس کو بھی جو ہے نا مکمل نہیں ہونے دیا۔ تو یہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ ہمیں اوورسیز جو ہم نے انویسٹ کیا ہے تو اس کے حساب سے آپ جو ہے نا اس کو مکمل کروائیں تاکہ روزگار بڑے، شہر پھیلے۔ اب اسی ایک روڈ کوئی جو ہے نا وہ جو پنڈی اسلام آباد میں ایک گوئی نالا روڈ جاتی ہے اور ایک جو ادھر باغ کو جاتی ہے، اس سے 2 روڈیں ہیں، تو اسی پر پورا راولہ کوٹ کو جو ہے نا وہ بالکل کمپریس کیا ہوا ہے۔ تو اس شہر کو اگر مطلب جس میں ایسٹرن بائی پاس ہیں، بڑی گاڑیوں کے جانے کی جو باہر سے آتی ہیں پنڈی اسلام آباد باہر سے نکل جائیں، اور اس کے بعد جو ہے نا جو شہر بڑھے گا تو روزگار ہوا۔ یہ آپ کو پتہ ہے ڈویژن ہیڈ کوارٹر ہے، تو اس میں جو ہے نا سب لوگوں کو اس میں بہت فائدہ ہوگا، روزگار بھی ہوگا۔ اور یہ راولہ کوٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کشمیر کا دل ہے، آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ سب سے خوبصورت جگہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو نہ بنانے دیا جاتا ہے، اور ایک مافیا ہے یعنی سیاست میں بھی اور بیوروکریسی میں بھی۔ اب ان کا جو گٹھ جوڑ ہے نا تو یہ تو آپ کے بغیر کوئی توڑ نہیں سکتا ہے۔ جیسے آپ نے بلدیاتی انتخابات جس آپ نے تو بالکل جیسے کہ جنگ کی صورتحال میں یہ کروائیں، تو ہر کام آپ کو اگر اسی صورتحال سے اسی جو ہے نا پیٹرن سے کروانا پڑے گا، ورنہ کوئی وہاں پہ بیوروکریسی
اور یہ سارا ایک مافیا ملا ہوا ہے. تو یہ کوئی سیاستدان کوئی سیاست نہیں، یہ ایک لکڑ بگے ہیں. تو لکڑ بگوں کو جس طرح ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ بھئی یہ فورسفلی کام جو ہوگا ایٹ اینی کاسٹ، جیسے آپ نے بلدیاتی انتخابات کرائیں، تو یہ ممکن ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہماری دیکھیں ہمیں جو کشمیر نصیب ہی نہیں ہوتا ہے. جب بھی ہوش سنبھالتے ہیں تو اس ملک سے باہر تو ہماری جو ہے نا لاشیں آتی ہیں. تو ہم لوگوں کے پاس پیسہ بھی سب کے پاس ہے، لیکن انویسٹمنٹ گھروں میں کروڑوں انویسٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں تو اس میں کوئی انویسٹمنٹ کے لحاظ سے کوئی ایسی جو انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں ہے، بلڈ ہی نہیں کیا گیا. تو اس کو اگر آپ پرائورٹی بیسس میں دیکھیں کہ بھئی ہمیں پاس پیسہ بھی ہے، ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ مافیا اوورسیز کشمیریوں کو کام نہیں کرنے دیتا ہے. تو اس کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم جو اتنی جو تعداد میں 10 لاکھ تک تقریباً جو ہے نا ہم اوورسیز پوری دنیا میں، تو امریکہ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی ٹھیک ٹھاک بزنس مین اور جن کے پاس پیسہ ہے لیکن لگانے کی جگہ نہیں ہے. اب اس کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ سر آپ الگ جو ہے نا وزارت اوورسیز کشمیریوں کی یہ ترتیب دیں. ایک میڈیا چینل ہو، ایک دو جو بالکل کشمیر کے لیے ہر چیز جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کریں سیپریٹلی، بالکل اس قسم کا نہیں ہے. اس کے بعد سر یہ جو کشمیر بینک، جس میں کشمیریوں کے لیے جو ہے نا ریمیٹنسز ڈائریکٹلی کشمیری جو ہے نا اپنے بینکوں میں اس کو انسینٹیو دیں. انویسٹمنٹ کے لیے ایک انفراسٹرکچر ایسا ہو کہ جس میں جو ہے نا ہم ابھی میں آپ کے ساتھ جو امریکہ اور کی شیئر کروں گا. میں ابھی کیونکہ سیاٹل میں ہوں جہاں پہ نائکی، امیزون، بوئنگ کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس کے بعد مائکروسافٹ اور ساری جو ٹیکنالوجی کمپنیوں کا ہیڈ کوارٹر رہتا ہے. اس میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ یہ شیئر کرتا ہوں کہ امریکہ جو ٹوٹل جو ہے نا مینوفیکچر اس کی آئی فون، ایپل فون سے لے کر ٹوٹل جو ہے نا ان کے جھنڈے تک جو ہے نا باہر سے یہ لوگ جو انہوں کے جو پروڈکشن کاسٹ کی وجہ سے مینوفیکچر جو ہے نا وہ ساری باہر سے، چائنا سے نمبر 1 ہوتی ہے، اس کے بعد دوسرے سب ملکوں سے، یہاں تک کہ بنگلہ دیش ہم سے جو ہے نا وہ زیادہ آگے نکل گیا. تو اس میں ہم نے جو ہے نا اسمال جتنی بھی جس طرح جو ٹیکسٹائل میں ہے یا جو ہمارے جتنی بھی آئٹم ہے یہاں پہ تو بالکل سمندر ہے. تو ہم لوگ تو بہت سے ارب ڈالر جو ہے نا کشمیری وہ جو ہے نا وہ پروڈکشن میں جیسے امپورٹ کر کے، تو یہاں سے یہ سسٹم ہے کہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ ہے اپروو کروائیں. میں بھی کوشش میں لگا ہوا، مقصود صاحب سے بات بھی ہوئی ہے کہ میں نائکی اور ایڈیڈاس کا اگر وہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم لوگ جو ہے نا ایک مینوفیکچر جو ہے نا فیکٹری اور وہاں سے ہم جو ہے نا امپورٹ کریں امریکہ میں. اور پھر کینیڈا بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے، لیکن امریکہ جو ہے نا وہی اتنی بڑی ہے کہ اس کو ہم سنبھال نہیں سکتے. تو اس کے لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر جنگی بنیادوں پر اگر آپ یہ کام کریں گے تو ہماری کشمیر کمیونٹی کا بھی بہت فائدہ ہوگا. اور ہم تو آپ ہی امید ہیں سر، ہم نے تو دیکھ لیا کہ جو سیاستدان ہیں وہ صرف اپنی جو ہے نا وہ پرسنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں اور اسی کو جو ہے نا پروٹیکٹ کرتے ہیں. ان کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، وہ خواہ پرانے ہوں یا نئے ہوں. کسی نے کام نہیں کیا تو آپ ہی ہیں، اور اس میں اگر آپ کی پوری کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے. ہم تو سوچ رہے تھے کہ آپ امریکہ میں آئیں گے، آپ کا پروگرام کیا تھا ورجینیا میں، مقصود صاحب سارے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ آپ کو بلائیں گے، لیکن آپ بزی ہیں ظاہر ہے، آپ کے بزنس اور یہ جو ذمہ داریاں وہ اتنی ہیں کہ تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے نا وہ آپ اوورسیز کا بھی لگائیں گے. اور اس کے بعد جو اوورسیز کی کشمیری کی وزارت، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو میں ادھر ہی تھا، میر اکبر صاحب تھے، میں نے ان کو پلان کیا تھا کہ یار یہ جو ٹورسٹ کی ڈیسٹینیشن جو 30 انہوں نے ایلوکیٹ کی ہیں جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ، لیکن کچھ کام نہیں ہوا. سارے مافیا نے کچھ ادھر ادھر سے قبضے کیے ہوئے ہیں، تولی پیر کی، ناگیشور یا جو چناسی، اور یہ 30 جو لوکیشن ٹاپ تھی اس کو جو ہے نا وہ کچھ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے کچھ ہر بندے نے قبضہ کیا ہوا زمین لے کر. یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ اگر مطلب لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے اس معیار کی آپ بنائیں بھی. آپ ایک ٹورسٹ کے لیے وہ ساری فیسلٹی کریٹ کریں، انٹرٹینمنٹ ہو یا رہائشی ہو یا کھانے کی ہو یا دوسری چیزیں ہوں،
تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تو یہ چیز بھی جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. تو اب اگر ٹوٹل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہمارا جو کشمیر کا صرف اوورسیز کا تھوڑا سا 10% سرمایہ آزاد کشمیر میں لگ جائے تو ہم جو ہے نا اپنے جو جتنے بھی ہمارے جو ہمارے ریونیو کے ایشو ہیں یا ہمارا ہی جو شارٹیج آف منی ہے تو اس میں ہمیں ضرورت ہی نہ ہو یہ کرنے کی. تو اس میں سر آپ ہی آخری امید ہے. میں مقصود صاحب کے ذریعے جو ہے نا آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہاں پہ کرنے کے بعد آپ چکر بھی لگائیں امریکہ کا, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ہم ایک بزنس میں بھی جو جتنا بھی جو کشمیر کی جو اگر کوئی اسمال انڈسٹری ہو تو اس کی پروڈکٹ ہم امریکہ میں جو ہے نا وہ ایک سیل کر سکیں. اور اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے اوور آل, کیونکہ اتنے چیزیں میں نے جب میں تھوڑا سی ایم ایچ کا کانٹریکٹ کیا تو مجھے بیڈنگ کا پروسیس بھی لگا کہ وہاں پہ مافیا ہے, کوئی بیڈنگ کا ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم نہیں ہے. اور اس کے بعد جو پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی ایک بندر بانٹ ہے, یعنی یہ ہے کہ پیسے لگتے ہیں لیکن یہ مافیا وہ اگر 100 میں سے 10 روپے بھی جو ہے نا جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ نہیں لگاتے ہیں, وہ مل کر کھا جاتے ہیں. کوئی ٹھیکیداروں کو جاتا ہے, کوئی مافیا جو بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ میں ان کو جاتا ہے, اور کوئی جو ہے نا وہ سیاسی طور پر بندر بانٹ ہو جاتی ہے. لیکن ایکچوئل جو ہے نا وہ کوئی پیسہ لگتا نہیں ہے. اور اس میں آپ دیکھیں اگر صرف آپ زلزلے کا ہی اٹھا لیں کہ اس میں کتنا پیسہ آیا اور کتنا لگا ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا بڑا جو ہے نا ہمارے پاس پیسہ تھا اور وہ ضائع ہوا. اب ہمارے اوورسیز کے پاس بھی پیسہ ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا جو جس کو کہیں انکم کے لیے کوئی ایسی انفراسٹرکچر یا ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس میں جو ہے نا وہ سارے اوورسیز لگائیں, ان کا مستقبل ہو اور جو ہے نا فیوچر ہو ہماری جنریشن کے لیے. اور پرانا دور ختم ہو گیا جہاں پہ گلف اور دوسرے ملکوں میں جو ہے نا لوگ جاتے تھے تو وہ گزارا ہوتا تھا. لوگوں کی جو ہے نا وہ زرعی زمین بھی لوگوں نے ختم کر دی ہے, اب تو کوئی اگانا بھی ختم کر دیا ہے. تو اب جہاں کے جو لیٹسٹ مسائل آ رہے ہیں بہت گمبھیر مسائل ہیں, تو اس میں آپ ہی آخری امید ہیں. تو باتیں تو بہت ہیں سر, لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارا بیوروکریسی گورنمنٹل سسٹم یہ پورے محکمہ جات میں ریفارم نہیں ہوتی ہے, یا جب تک ہم جو جتنے بھی انویسٹمنٹ کے لحاظ سے جو اوورسیز کو انوالو نہیں کرتے ہیں تو ہم اپنے مسائل سے نکل نہیں سکتے ہیں. ہمارا ریونیو کا ایشو رہے گا اور ہمارے جو مثال کے طور پر جتنے پروجیکٹ ہیں وہ اسی طرح پینڈنگ رہیں گے, اور یہ مافیا جو ہے نا وہ اسی طرح جو ہے نا وہ اپنے مفاد کے لیے چند لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے, اور کشمیری قوم کا اسی طرح جس کو کہتے ہیں کہ نقصان ہوتا رہے گا, اور ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ ہماری نسلوں کو بھی ملکوں سے باہر رہنا پڑے گا. تو اس میں سر میں آپ سے یہی اگین یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری جو ایسٹرن بائی پاس ہے جس میں ہم نے انویسٹ کیا ہے تو اس کو اگر آپ بالکل ایک ڈائریکشن دیں کہ بھائی پیسہ بھی ہے, ٹھیکیدار کو دیا بھی ہے, اور ٹھیکیدار کوئی بہانہ کر دیتا ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ پورے طریقے سے کوئی منصوبہ آپ جائیں, میرے گھر بھی اگر آپ جا سکتے ہیں تو اس کے پاس ہی گزرتا ہے, تو وہ بھی جو ہے نا آپ دیکھ لیں گے کہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور پھر یہ جو جتنی چیزیں ہیں جتنی انویسٹیگیشن ہو جائے کہ بھائی یہ جو پیسہ ہے ماسٹر پلان کے مطابق یہ ڈویژن ہیڈ کوارٹر راولہ کوٹ میں کیوں نہیں لگ رہا ہے. اور اسی میں کیونکہ آپ کو بتایا تھوڑا سا بہتر انفراسٹرکچر کر کے تو ٹورسٹ کو اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے. بہت بڑا ریونیو دیکھیں جو مری میں لوگ جاتے ہیں اس سے بھی یہاں پہ تو بہت بڑے اسکوپ ہے. یہاں سے آپ نکل جائیں بنجوسا, تراڑ کل, تولی پیر, اس کے بعد یہ جو جتنی بھی آگے ساری جاتی ہیں باغ, اور اتنی خوبصورت جگہ ہیں کہ وہ مرکز بنتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں. تو اب اس میں بہت سے ہم لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو اگر انیشیٹ کریں. تو مجھے امید ہے کہ سر یہ جو ہے نا وہ سارا آپ کی مدد سے, اور قوم پوری آپ کو ہمیشہ دعائیں دیتی ہے. ہم بہت خوش ہیں, لیکن آپ کو اسی جو ہے نا جنگی بنیادوں پر جیسے آپ نے بلدیاتی انتخابات کرائیں تو ایسے ہی آپ اگر یہ سٹیپ لیں گے تو میں مقصود صاحب کا بھی شکریہ جو پوری ہمیشہ جو ہے نا وہ
کمیونٹی کے جتنے معاملات میں پیش ہوتے ہیں، ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی جو ہے نا وہ ہمیشہ یہی ان کی خواہش ہے کہ ہم جو کشمیری ہیں وہ ہم امپورٹ کریں جتنے بھی پروڈکٹ ہیں پاکستان کی، اور مینوفیکچر میں اور ٹیکسٹائل اور جتنی بھی پروڈکٹ ہیں یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے امریکہ میں۔ تو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ سے ہوئی تو بات کریں گے، مقصود صاحب کے ذریعے انشاءاللہ کوشش کریں گے، آپ بیزی ہیں تو آپ کو انوائٹ بھی کریں، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے ہر طرح سے پوری کشمیر کمیونٹی جو اوورسیز ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کے ہر جو ہے نا اسٹیپ میں آپ کی شانہ بشانہ ہوگی، اور یہ مافیا جتنا بھی کشمیر کی ترقی میں رکاوٹ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ ہی انشاءاللہ یہ جو ہے نا ہماری قوم کے لیے جتنے بھی جو چیزیں رکاوٹ ہیں ترقی میں تو آپ کریں گے، اور جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا قوم آپ نے اتنا بڑا جو ہے نا ہر طرح سے اپنا آرام، ہر طرح سے اپنی جو ہے نا ہر چیز چھوڑ کر اس قوم کے لیے جو خدمت کر رہے ہیں، تو اللہ اس کا آپ کو اس دنیا میں بھی اجر دے گا تو آخرت میں بھی۔ تو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو یہ اسپیشلی آپ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کا جو سایہ اس کشمیری قوم پر جو ہے نا ہمیشہ کے لیے قائم رکھے، تاکہ جو ہے نا ہم جو کسی منزل مقصود پر ہم نے تو مشکلات دیکھی ہیں، لیکن جو نیو جنریشن ہے ان کے لیے کوئی فائدہ ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔